چونکہ اس مہینے کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، اور انہی واقعات کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے اور ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ان واقعات کی نقل کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نقل کرنے پر بھی بے شمار اجر و ثواب دیتا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا مطلب اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، فرض یا واجب کے درجے میں ہے۔ اب واجب ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، پھر کس پر واجب ہے؟ ہر شخص تو ہر کس و ناکس قربانی نہیں کر سکتا، تو جس پر واجب ہے اس کے لیے فرمایا من وجد ساعۃ، جو شخص گنجائش رکھتا ہو اس بات کی، صاحب نصاب ہو یعنی، فلم یضحی، گنجائش کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ قربانی کرنا کتنا بڑا اہم عمل ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص وسعت کے باوجود، گنجائش کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود، قربانی کے واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نماز تو پڑھنے کی بہت دور کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے ہوتا تو ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے آتا، ہم میں سے نہیں ہے، قربانی کا نہ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے قربانی کرنا۔ قربانی لفظ چھوٹا سا ہے، جب اس کی گہرائی میں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے بے شمار طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے پسندیدہ مال کو قربان کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور یہ چونکہ سنت ابراہیمی ہے۔ پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضحی، یہ قربانی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ جو قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ورنہ قربانی اس سے پہلے بھی ہوا کرتی تھی، قربانی اس سے پہلے بھی ہوا کرتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی ہوئی، بعد میں بھی ہوئی، اس امت کے لیے بھی قربانی کو واجب قرار دیا۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ ایک گھر کے اندر الگ الگ صاحب نصاب ہیں، مرد کے پاس زیور الگ ہے، عورت کے پاس الگ ہے، تو مرد پر الگ واجب ہے، عورت پر الگ واجب ہے۔ کوئی سوچے کہ ہم ایک بکرا لے آئیں، ایک بکرے کی جانب سے قربانی کریں گے، سب کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی کریں گے، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا، صرف ایک ہی کی قربانی ہوگی، باقی سب اپنے واجب سے محروم رہ جائیں گے۔ بسا اوقات گھر کے اندر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت سے نوازا ہے، گنجائش دے رکھی ہے، اتنی دولت دے رکھی ہے کہ گھر میں سب جتنے افراد ہیں سب صاحب نصاب ہیں، سب صاحب نصاب ہیں، سب کے پاس اتنا مال موجود ہے، اور قربانی صرف ابا کر رہے ہیں، قربانی صرف ابا کر رہے ہیں، اور ہٹے کھٹے نوجوان ان کی اولاد وہ بھی صاحب نصاب ہے، الگ الگ سب کے پاس گاڑیاں ہیں، الگ الگ سب کے پاس فور ویلر ہیں، الگ الگ سب کے پاس فیکٹریاں ہیں، الگ الگ سب کے پاس کارخانے ہیں، الگ الگ سب کے پاس بنگلے ہیں، اور قربانی صرف ابا کر رہے ہیں کہ ابا کرتے رہے ہیں وہی کافی ہے، ہم سب کھا لیں گے، بھائی ایک میں کام چل جائے گا، پر کھانے کے لیے نہیں کر رہے قربانی، کھانے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے قربانی سے، تو قربانی ہو جائے گی اس کے بعد تعلق بنے گا کھانے کا، پہلے تو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اور قربان جس پر واجب ہے اس کو کرنا ہے۔ ابا پہ واجب ہے تو ابا الگ کریں گے، بچوں پہ واجب ہے تو بچوں کی طرف سے الگ ہوگی،
اگر بیوی پہ واجب ہے تو بیوی کی طرف سے الگ ہوگی، ماں پر واجب ہے تو ماں کی طرف سے الگ ہوگی، ہر فرد پر الگ الگ طریقے سے واجب ہوگی، اور ہر فرد صاحب نصاب ہے۔ یہ قربانی کا نصاب، قربانی کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قربانی کے ایام بھی متعین ہیں، صرف 3 دن قربانی کے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ ان کے 10 تاریخ سے صبح صادق کے بعد یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جن علاقوں میں جن جگہوں پر عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پر عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے گی، اس سے پہلے قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے تو وہ حضرات جو عید کی نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو قربانی کرنا ہے تو وہ صبح صادق کے وقت بھی قربانی کر سکتے ہیں، صبح صادق ہونے کے بعد یعنی فجر کے وقت بھی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان پر عید کی نماز نہیں ہے، ان کے ذمے عید کی نماز نہیں ہے، تو وہ قربانی عید کے دن 10 تاریخ میں صبح صادق کے بعد کر سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو عید کی نماز نہیں پڑھتے، جن کے یہاں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے، گاؤں دیہاتوں کے اندر جن علاقوں میں مسجد نہیں ہے، عیدگاہ نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے یا عید کی نماز عیدگاہ جانے کا تمہارا کوئی مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا ہے، عیدگاہ جا سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں۔ اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیں گے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اس قربانی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر یہ 10 تاریخ سے شروع ہونے کے بعد دن میں، رات میں، پھر دن میں، پھر رات میں، پھر دن میں، اس طریقے سے 3 دن تک مسلسل آپ چاہے دن میں قربانی کریں چاہے رات میں کریں، قربانی کر سکتے ہیں۔ البتہ رات کے بارے میں احتیاط کریں، رات میں قربانی اس لیے نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے جو 4 رگیں ہیں ان میں سے 3 کا کاٹنا ضروری ہے، فرض ہے، تو ایک آدھ ان 4 میں سے 3 کا ضروری ہے، ہو سکتا ہے 2 کٹ پائیں 2 رہ جائیں، اندھیرے کی وجہ سے یا کہ لائٹ کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، کسی اور کنڈیشن کی وجہ سے اندازہ نہ ہوا ذبح کرتے وقت تو جانوروں کو تکلیف ہوگی، تو اس تکلیف جانوروں کو تکلیف نہ ہونے پائے اور جانور اچھی طرح ذبح نہ ہونے پائے، اس لیے رات کے وقت میں قربانی کرنے کو مکروہ بتایا گیا ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا انتظام کر لے جیسے دن میں انتظام ہوتا ہے لائٹوں کا، جیسے مثال کے طور پر تمہیں مثال دوں، کرکٹ اسٹیڈیم ہے جہاں رات میں دن کو فرق نہیں رہتا، خوب میچ ہو رہے ہیں، رات میں بھی میچ ہو رہے ہیں، دن میں بھی میچ ہو رہے ہیں، ایسا کوئی انتظام ہے روشنی کا کہ ماشاء اللہ دن اور رات میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، تو رات میں بھی کر سکتا ہے قربانی، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں صاف صاف جیسے دن میں کرے گا 3 رگوں کا 4 رگوں کا اہتمام کرے گا، ایسے ہی وہ رات کے اندر بھی اہتمام کر سکتا ہے، تو پھر وہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کر سکتا ہے، غروب آفتاب ہوا اس کا دن ختم، اب قربانی کا وقت ختم۔ اب اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو وہ اس جانور کے ذبح کرنے کا قربانی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، قربانی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، قربانی کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو 3 دن ہیں، 3 دن، اب ان 3 دنوں کے بارے میں فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 3 دنوں کے اندر قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ اور ان 3 دنوں میں جو شخص قربانی کرتا ہے تو اس کے قربانی کا جانور بقرونہا واشعارہا واظلافہا، اس کے سینگ، اس کے بال، اس کے کھر ان سمیت آئے گا اور ترازو میں تولا جائے گا، ترازو میں تولا جائے گا، ان کا بھی وزن جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے کھروں کو پھینک دو گے، کچھ کام آئیں گے؟ سینگ پھینک دو گے، کچھ کام آئیں گے؟ لیکن وہی سینگ جو تم پھینک رہے ہو کل قیامت کے دن تمہارے نامہ عمل میں کام آئیں گے، جہاں نیکیوں کی ضرورت پڑ رہی ہوگی وہاں پہ کام آئیں گے۔ وہ کھر جن کو تم پھینک رہے ہو، جن کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں تک ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کی اس جانور کے اندر جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان چیزوں وہ بھی کام میں آنے والی ہیں۔ تو جو تم گوشت تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے، گوشت کتنا کام آئے گا؟ اس کے بال کتنے بال ہیں کوئی پتہ ہے؟ کوئی اندازہ ہے کتنے بال ہیں؟ کوئی اندازہ ہے؟ تم اپنے چھوٹا سا سر ہے، سر کے بال نہیں کھل سکتے، بکرے کے پورے بدن میں کتنے بال کھل سکتے ہو؟ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کوئی اندازہ نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے بال، سارے کے سارے کھر، سارے سینگ، یہ سب جتنے بھی جانوروں کے جتنے بھی تم جانور ذبح کرو گے، قربان کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، تو وہ سارے کے سارے جانور اپنے کھر، اپنے بال، اپنے سینگوں کے ساتھ نامہ عمل میں تلنے کے لیے تیار ہوئیں گے، اور سب کی سب تمہارے نامہ اعمال میں تولیں گے،
اور سب کا انعام سب کی طرف سے انعام ملے گا. جہاں نیکیوں کی ضرورت پڑ رہی ہوگی ایک ایک نیکی کی تو وہاں یہ بال کام آئیں گے. جہاں نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہوگی وہاں یہ کھور کام آئیں گے, وہاں یہ سینگ کام آئیں گے, جو ہمارے نہ کھانے کام آتے ہیں نہ پینے کے پھینکنے کام آتے ہیں. وہ جانور ذبح کیا, سینگ نکال کے پھینک دو, کھور نکال کے پھینک دو. جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جن کو ہم پھینک دیتے ہیں, وہ ہمارے کام آنے والے ہیں. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ قربانی کتنی بڑی اہم فضیلت والی بات, کتنی اہم فضیلت والی عبادت ہے, کتنی اہم عبادت ہے. تو قربانی کرنا بہت ضروری ہے. جس پر واجب ہے اس کے لیے واجب ہی ہے, اور جس پر واجب نہیں ہے اگر کوئی وہ بھی محض عبادت کی غرض سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو بہت بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مسائل حل کر دیتا ہے اس کے, اور جس کی پریشانی آنے والی ہوتی ہیں پریشانی دور ہو جاتی ہیں. ہم نے یہ تجربہ کیا ہے, اس پر تجربہ کیا ہے. تجربے کی بات ہے کہ ہم پر جب قربانی واجب نہیں تھی اس وقت میں قربانی کر کے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مسائل حل کر دیے, مسائل حل کر دیے. جس پریشانی میں مبتلا تھے اس پریشانی کو حل کر دیا قربانی کرنے کی وجہ سے. قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت اہم عبادت ہے. تو جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ترین بندہ ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قربانی کرے, اس عبادت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے. بہرحال قربانی کا دن 3 دن ہے. اب بات رہی کہ قربانی کرنے والا بہتر یہ کہ خود قربانی کرے, اپنے جانور کی قربانی اپنے آپ کرے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اپنے جانور کی قربانی اپنے آپ کرے. لیکن اگر اس کو اچھی طرح نہیں کر سکتا, اچھی طرح نہ وہ جانتا ہے قربانی کرنا, مسائل سے واقف نہیں ہے, ایک کتنی رگیں کٹیں گی یہ بھی نہیں پتہ, کس طرح کٹے گا یہ بھی نہیں پتہ, کس طرح ذبح کیا جائے گا یہ بھی نہیں پتہ, مطلب ذبح کرنے کے مسائل نہیں جانتا وہ, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہاں موجود ہو, جو اچھی طرح جاننے والا ہے اس کو ذبح کرے, جو جاننے والا ہے وہ اس کو ذبح کرے, لیکن جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ وہاں موجود ہو. ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے جس پر تنبیہ کرنا بہت ضروری ہے. قربانی کرنے والے خاص طور سے اس کا دھیان دیں. ہم جب قربانی کرتے ہیں, ہمارا بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور ہو, جو حضرات چھری لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے لیے تیار رہتے ہیں, منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے, منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے, اور مولانا صاحب چھری پہ پھونک مار دو, مولانا صاحب چھری پہ پھونک مار دو. اب چھری پہ پھونک مار کے وہ 10 جانور ذبح کر رہا ہے. پھر اس طرح چھری پہ پھونک مارنے سے ایک بھی جانور کی قربانی نہیں ہوگی, سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے, ایک بھی حلال نہیں ہوگا. اور جتنے جانوروں پہ ذبح کیا جائے گا, جتنے جانوروں کو, سب پر الگ الگ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. اگر جس جانور میں پڑھ دی اس کی قربانی ہوگی, جس جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا, اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا, اللہ کا نام نہیں لیا گیا, تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی, بلکہ وہ جانور ہی حلال نہیں ہوگا, حرام ہو جائے گا. یہاں تک فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کا ذکر, اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے. اگر کوئی جملہ اس طرح بولا کہ جو دعائیہ جملہ ہے, پھر بھی قربانی نہیں ہوگی, پھر بھی جانور حلال نہیں ہوگا. کسی نے کہا اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت کر دے, نام تو اللہ کا لیا ہے لیکن اس میں کیا شامل ہے, دعا شامل ہے. اللہم اغفر لی پڑھ کے ذبح کرتا ہے, قربانی حلال نہیں ہوگی, حرام ہو جائے گی. جبکہ اللہ کا نام لیا گیا ہے پھر بھی حلال نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ اس کے اندر دعائیہ جملہ شامل ہے, خالص اللہ کا ذکر شامل نہیں ہے. جس وقت ذبح کر رہے ہو صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. سبحان اللہ کہو, الحمدللہ کہو, یا بسم اللہ اللہ اکبر کہو, اللہ کا نام. اور اس وقت میں ہمارے معاشرے کے اندر منہ میں گٹ کر رکھا ہے اللہ کا نام, تو کہاں سے لے گا وہ؟ منہ میں گٹ کر رکھا ہے, کہاں سے اللہ کا نام لے گا؟ اور یوں چل رہا ہے کام. مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ یاد رکھو, جس کے ہاتھ میں چھری لگ رہی ہے جانور ذبح کرنے کے لیے, وہ بسم اللہ پڑھے گا تو پڑھے گا. اگر اس جانور ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا, اس پر بھی واجب ہے کہ وہ بھی بسم اللہ پڑھے. چھری پھیرنے میں اگر مدد کر رہا ہے کوئی معاون ہے اس کا, تو معاون پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی بسم اللہ زور سے, وہ بھی بسم اللہ پڑھے, بسم اللہ اللہ اکبر. اگر وہ اللہ کا نام لے لیتا, صرف وہی جس کے ہاتھ میں چھری ہے وہی اللہ کا نام لیتا ہے, دوسرا والا نہیں لیتا, تب بھی جانور حلال نہیں ہوگا, کیونکہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے. مسئلہ یہ رہا کہ وہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے, بھول کے چھوڑتا ہے. اگر بھول سے بسم اللہ رہ جائے, بسم اللہ اللہ اکبر بھول سے نہیں پڑھی لیکن یاد تھی, مومن تھا ذبح کرنے والا, تو قربانی حلال ہو جائے گی, تو ذبح ہو جائے گا, حلال ہو جائے گا.
لیکن اگر جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہے، حرام ہو جائے گا، اس کی ایک بوٹی بھی جائز نہیں ہے، حرام ہو جائے گا۔ خاص طور سے دھیان رکھیں، اپنے جانوروں کو اپنے آپ ذبح کریں، یا اپنے آپ ذبح کرنے پر قادر نہیں ہے یا اتنی علم نہیں ہے کیسے ذبح ہوتا ہے تو اچھے جانور ذبح کرنے والے سے ذبح کرائیں۔ ذبح ہو جائے، ذبح ہونے کے بعد چاہے تم کھال خود اتار لو یا اس کی ہڈی بوٹی اپنے آپ کر لو یا کسی سے کروا لو، لیکن خاص طور سے جو ذبح کرنے کا مسئلہ ہے اس کا دھیان رکھیں۔ ہر وقت میں کھال اتارنے پہ بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہ بوٹی کرنے پہ بسم اللہ ضروری ہے۔ بسم اللہ جو ضروری ہے وہ اس کو ذبح کرتے وقت ضروری ہے۔ کوئی سا بھی جانور ہو، جو جانور حلال ہے، معقول الرحم ہے، ان جانور کو ذبح کرتے وقت آپ کو حلال کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اگر اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ چاہے ہمارے معاشرے میں لوگ کھاتے ہیں مرغی کی انہوں دکان سے خریدنے جا رہے ہو، اگر آپ نے مرغی پر بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ بھی حلال نہیں ہے، پھر وہ بھی حلال نہیں ہے۔ یہ تو قربانی کا مسئلہ ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ عورت بھی اگر ذبح کرنا چاہے پر جانور کو تو کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عورت نہیں کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت مسائل جانتی ہو ذبح کرنے کے، جیسے مرد جانتا ہو، وہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ لیکن جیسے عام طور پر عورت کا دل کمزور ہوتا ہے، وہ پاس کھڑی ہونا نہیں چاہتی، تو خون دیکھنا نہیں چاہتی، خون دیکھ کے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی عورت کے لیے کہ پردے میں چلی جائے، وہاں سے دیکھ لے، لیکن وہاں موجود ہو، اپنے جانور کے پاس موجود ہو۔ تو یاد رکھیں، جو جانور کو دبانے والے پکڑنے والے ہیں وہ بھی اس کا خیال رکھیں، جس وقت ذبح کیا جائے اللہ کا نام لیں۔ ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں، اللہ کا نام لینا صرف سمجھتے ہیں کہ وہی لے گا اللہ کا نام، وہ تو لے گا، اس پہ واجب ہے، لیکن باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ تو ٹانگ پکڑ کے تو پوچھ پکڑ، اور جس کو ذبح کرنا ہے وہ بھی بسم اللہ بھول گیا۔ ایک تو ہے جان بھول گیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم نے سو باتوں میں لگا دیا، وہ بھی اس میں لگ رہا ہے کہ تو پوچھ پکڑ کے ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے سر کھینچ کے سینگ کھینچ، اس میں لگ رہا ہے اور ذبح کر رہا ہے، باتوں میں لگے ہیں، اللہ کا نام لے رہے۔ اگر یہ عمل جان بوجھ کے ہوا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ پھر مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، ہماری دولت خرچ ہو رہی ہے، ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے، ہم پر قربانی واجب ہے، اس کو ادا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا، قربانی نہیں قبول نہیں ہے، جانور حلال نہیں ہوا۔ جب قربانی قبول نہیں ہے تو سارا پیسہ برباد ہو گیا، ساری محنت برباد ہو گئی، ساری محنت برباد ہو گئی۔ تو تم سوچو ہم گوشت کھانے سے کام چل جائے گا، تو گوشت کھانے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گوشت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار کس چیز کا ہے؟ صرف نیت کا اعتبار ہے۔ تم جانور ذبح کر رہے ہو، اس جانور پر کس اعتبار سے، کس نیت سے کر رہے ہو قربانی، اس نیت کا اعتبار ہے۔ تمہارا گوشت بھی یہیں رہ جائے گا، تمہارا خون بھی یہیں پڑا رہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کچھ نہیں جائے گا، تمہاری نیت، تمہارا تقویٰ یہ جائے گی اللہ کے دربار میں۔